ایک دفعہ ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے اور نماز باجماعت چھوٹنے کے خوف سے وہ آدمی جلدی جلدی چلا جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر کھجور کے درخت کے پاس سے ہوا۔ دیکھا کہ ایک آدمی ڈیوٹی کے لباس میں ملبوس کھجور توڑنے میں مصروف ہے۔ اسے دیکھ کر وہ آدمی بہت حیران ہوا اور سوچا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اور کام میں اس قدر غرق ہے کہ گویا اس نے اذان تک ہی نہیں سنی۔ اسے اس آدمی کی لاپرواہی پر بہت غصہ آیا اور اسی حالت میں زور سے چیخا اور کہا، او اللہ کے بندے، اترو نماز کے لیے۔ آدمی نے اطمینان سے کہا، ٹھیک ہے، اترتا ہوں۔ پھر اسی آدمی نے دوبارہ کہا، وقت کم ہے نماز پڑھنے کے لیے، جلدی کرو او گدھے، او گدھے۔ یہ سن کر دوسرا آدمی زور سے چیخا اور کہا، میں گدھا ہوں؟ ابھی تم کو بتاتا ہوں۔ اور کھجور کا ایک تنا توڑ کر جلدی جلدی اترنے لگا تاکہ اس کا سر پھوڑ دے۔ یہ دیکھ کر پہلے آدمی نے جلدی سے ڈر کے مارے تولیے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تاکہ وہ پہچان نہ سکے اور دوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ شدید غصے کی حالت میں دوسرا آدمی کھجور کے درخت سے اترا مگر اس آدمی کو نہ ڈھونڈ سکا۔ خیر، وہ اپنے گھر گیا، نماز پڑھی، کھانا کھایا، تھوڑا سا آرام کیا اور پھر کام کی تکمیل کے لیے کھجور کے درخت کے پاس آیا۔ تھوڑی دیر میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر وہی آدمی جو ظہر کے وقت نماز کے لیے کھجور کے درخت کے پاس سے گزرا تھا، عصر کی نماز کے لیے بھی اسی راستے سے گزرا۔ پھر دیکھا کہ وہ آدمی درخت کے اوپر اپنے کام میں مشغول ہے، لیکن اس دفعہ پہلے آدمی نے گفتگو کا انداز بدل دیا اور کہا، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، الحمدللہ، خیریت ہے۔ پہلے آدمی نے کہا، سناؤ اس سال پھل کیسا ہے؟ اس نے کہا، الحمدللہ، اچھا ہے۔ پھر آدمی نے کہا، اللہ تجھے توفیق دے اور تجھے رزق دے اور روزی میں برکت اور وسعت دے اور اہل و عیال کے لیے کیے گئے عمل اور کوشش کو رائیگاں نہ کرے۔ وہ آدمی یہ دعائیہ کلمات سن کر بہت خوش ہوا اور اس دعا پر آمین کہا۔ پھر پہلے آدمی نے کہا، لگتا ہے کام میں کافی مصروفیت کی وجہ سے آپ نے عصر کی اذان نہیں سنی۔ اذان ہو چکی ہے اور اقامت ہونے والی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ درخت سے اتر جاتے، تھوڑی دیر آرام کرتے اور نماز باجماعت پڑھ لیتے اور نماز کے بعد اپنے کام کو پورا کر لیتے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے گا۔ یہ دعائیہ کلمات سن کر اس نے کہا، انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور درخت سے اترنے لگا۔ پھر اس آدمی کے پاس آیا اور گرم جوشی کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا اور کہا، اچھے اور عمدہ اخلاق و عادات پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ظہر کے وقت جو آدمی میرے پاس سے گزرا تھا اور جس بد اخلاقی سے پیش آیا تھا، اگر میں نے اسے پا لیا ہوتا تو اسے بتا دیتا کہ گدھا کون ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھی بات بھی اگر بد اخلاقی اور غصے کے لہجے میں کہی جائے تو بری لگتی ہے، اور سخت ترین بات بھی پیار، اخلاق اور عزت والے لہجے میں کہی جائے تو اچھی لگتی ہے اور عمل کرنے کو دل کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔